गुज़िश्ता 17 रोज में फेस्को ने 560 बिजली चोरों को पकड़ लिया। बिजली चोरों को 6 करोड़ 90 लाख के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता 17 रोज में फेस्को ने 560 बिजली चोरों को पकड़ लिया। बिजली चोरों को 6 करोड़ 90 लाख के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। वो जारी है। इसी वाले से गुज़िश्ता 17 रोज में 560 बिजली चोरों को नारे लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करते हुए फेस्को ने रंगे हाथों कर दिया है और बिजली चोरों को 6 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद के जो जुर्माने हैं वो किए गए हैं और बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा का इजलास भी करवा दिया गया है। इस वजह से फेस्को आपसे ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इख्तियार कार्रवाइयां जारी हैं और चोरी करते हुए कोई बात पर शख्सियत हो या सियासी शख्सियत या फिर कोई सरकारी मुलाजिम अगर पकड़ा गया तो उसके साथ किसी किस्म की कोई राहत नहीं की जाएगी। न सिर्फ लाखों रुपए के जुर्माने बिजली चोरों को किए जाएंगे बल्कि मुकदमा का इजलास भी किया जाएगा ताकि बिजली चोरों को फैसले के आधार तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस अली। फैसलाबाद में बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। सोसाइटी मालिकान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब लाहौर ने FTA से NOC समेत तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। सोसाइटी मालिकान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। नैब लाहौर ने FDA से NOC समेत तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड। बात करते हैं इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड के इल्जाम पर नैब लाहौर की जाना के मालिकान नैब लाहौर की जानब से DGFT और डिप्टी कमिश्नर से जारी हाउसिंग सोसाइटी को जारी होने वाले NOC की तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। 28 नंबर से तमाम तफसीलात जो है वो नैब लाहौर को साल की जाएंगी। हाउसिंग सोसाइटी के लिए खरीदी जाने वाली जगह, कार्ड और कितने प्लाट जो है वो ब्लॉक किए गए और कितनी टोटल लैंड कवर्ड है और NOC और डेवलपर की तमाम जो तफसीलात हैं वो नैब लाहौर को 28 नवंबर तक साल करने की जारी कर दी गई हैं। DGFTA को तमाम का रिकॉर्ड जो है वो खत्म किया जाएगा और DGFTA को बंद होंगे किस सन में NOC जारी हुआ, कितनी टोटल लैंड थी और तमाम ग्रे और ग्रीन एरिया का भी रिकॉर्ड जो है वो नैब लाहौर को साल करेंगे। थी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग म्यूनसिपल कमेटी की इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयां। रेल बाजार समेत दीगर मार्केटों में ऑपरेशन। दुकानों के बाहर लाइन लगाकर ताजिर इंक्रोचमेंट बारे आगाही दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जितने भी बाज़ार हैं उनमें जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है और ख़ास तौर पर तंग बाज़ारों में जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया गया है। मेरे साथ CO MC मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आपने बाज़ारों का दौरा किया, इंक्रोचमेंट के हवाले से यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन भी जारी है, क्या इसमें मज़ीद जो है वो नया किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जंग की खसूसी हिदायत है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं अबू बकर साहब, उनकी स्पेसिफिक ये इंस्ट्रक्शंस भी थी और साथ हमारे साथ जो कि लोकल जो हमारी अंजुमन ताजरान है यहाँ की, उनके साथ पहले हमारी सारी मीटिंग्स हुई डिटेल में। उसके बाद एक ये स्ट्रेटजी डिवाइस की गई कि पहले मरले में लोगों को हमने इन्फॉर्म किया कि हम ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइनें लगाई गई। लाइनों के बाद ताजरों को ये बताया गया है कि आप इन लाइनों से तजावुज़ नहीं करेंगे और अब तीसरे मरले में जो लोग ये लाइनों से तजावुज़ करेंगे उनको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और उनका जो सामान है वो भी जब्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जी करने वाले जितने भी ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनके खिलाफ वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट आशोब चश्म की वबा तशवीशनाक हद तक फैल गई। गुज़िश्ता रोज से अब तक 400 से ज्यादा मरीज DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में आशोब चश्म की वबा के अंदर होशरुबा इजाफा हुआ। अगर बात की जाए, कल से अब तक 400 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में हमारे साथ हाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुज़ैफा मौजूद हैं। सर जी, क्या वजह इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं 400 केसेस? ये ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी तादाद है।
دیکھیں جی، یہ ایک وائرس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وائرس کسی جگہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں کلوز کانٹیکٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ کنجسٹڈ علاقے ہیں، لوگ بازار بڑے تنگ ہیں، گلیاں تنگ ہیں اور گھروں میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مدارس میں، اسکولوں میں بچے اکٹھے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ وائرس ایک سے دوسرے میں بہت جلدی ٹرانسفر ہوتا ہے اور بہت جلدی پھیلنے کے بعد اپنے علامات ظاہر کرتا ہے۔ اس کی میجر علامات جو ہیں وہ آنکھ کی سوجن، آنکھ سے پانی آنا، سرخی ہونا اور سر میں درد کی شکایات ہیں۔ بعض اوقات بہت کم کیسز ایسے جس کے اندر نظر کی نقصان ہوتا ہے، ادروائز یہ ایک ایسا سیلف ریزالونگ خود بخود ٹھیک ہو جانے والا وائرس ہے کہ اگر آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہ بھی کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں تو 4 سے 5 دن میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی احتیاطی تدبیر تو یہی ہے کہ جو متاثر مریض ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، گھر میں الگ ہو کے رہے تاکہ دوسرے لوگ نہ ہوں اس میں انوالو، اپنا تولیہ، اپنا تکیہ، اپنا صابن الگ کرے، اپنے آنکھوں کو بار بار ٹچ نہ کرے، اگر اریٹیشن تکلیف فیل ہو تو اس کو ٹیشو سے آنکھ صاف کر کے ٹیشو ضائع کر دے، اور اپنے ہاتھوں کو جب صاف کرتے ہیں اور پھر دوسرے سے کمیل حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی عدم توجہ، مدینہ ٹاؤن فیضان مدینہ روڈ پر گرین بیلٹ میں سیوریج کا پانی جمع ہونے لگا، مچھروں کی افزائش کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی عدم توجہ، مدینہ ٹاؤن فیضان مدینہ روڈ پر گرین بیلٹ میں سیوریج کا پانی جمع ہونے لگا، مچھروں کی افزائش کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، فیصل آباد کا یہ علاقہ ہے مدینہ ٹاؤن، جس کا فیضان مدینہ یہ روڈ ہے۔ اس کے گرین بیلٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے وہاں پر سیوریج کا پانی جمع ہے اور جو اہل علاقہ ہے وہ تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہے۔ نہ صرف اہل علاقہ کو یہ مسائل درپیش ہے بلکہ جو قریب کی گلیاں ہیں وہاں میں بھی پانی جمع ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ یہ گرین بیلٹ کافی خوبصورت ہوا کرتا تھا لیکن پانی کی وجہ سے، جو گندا پانی، اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی مان پڑ رہی ہے۔ نہ ہی تو پی ایچ اے اس کی طرف توجہ دے رہا ہے اور نہ واسا جو کہ اس کا ذمہ دار ہے وہ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہاں پر شہری میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کب سے یہ ان کو مسائل درپیش ہے اور کیا صورتحال۔ اچھی بتائیے گا کب سے یہی صورتحال ہے اور گلیاں گھر ساتھ ہے بالکل اور یہ بڑا پوش علاقہ ہے، تو یہاں پر ایسی صورتحال کا ہونا، کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ کی نااہلی ہے، کیا ہے یہ؟ سراسر انتظامیہ کی نااہلی تو ہے ہی ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ داریوں سے بالکل ہاتھ اٹھا لی ہیں۔ عرصہ 40 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ مثال دی جاتی تھی۔ اس چوک کا نام تھا پھول چوک، یہاں پہ پھول لگائے ہوئے تھے، خوبصورتی کی ایک نشانی تھی، لیکن یہاں پہ جو ڈسپوزل تھا ایک پراپر ایک جگہ کے اوپر، یہاں پہ پورا مدینہ ٹاؤن کا جو علاقہ جہاں پہ جا کے سامان اس کا پانی ڈسپوز آف ہوتا تھا، وہاں پہ کسی لوگوں نے سرکاری جگہ کے اوپر اس کو ملی بھگت کر کے اس کو ختم کر کے وہاں پہ گھر کاٹ کے، کالونی کاٹ کے اس کو جگہ کو ہی بیچ دیا سرکاری۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں کتنا تعفن اور برا حال ہے، ارد گرد سے لوگ آتے ہیں، کچرے کی گاڑیاں یہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں اور وہ اس چیز کا سوچتے نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل، یہ سارا یہ کچرا، یہ ڈھیر، متعدد بار اس کی درخواستیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اس کا پی ایچ او کو بھی لکھا جا چکا ہے، ایف ڈی اے کو بھی لکھا جا چکا ہے اور یہاں پہ جو واسا والوں کو بھی بیان کیا جا چکا ہے، لیکن یہ بیماریوں کا باعث ہے۔ بالکل بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور بھی شہری موجود سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیے، ظاہری بات یہاں پر رہائشی علاقے ہیں، گھر ہیں، لوگوں کے بچے گزرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ جو اس کے ساتھ جتنی بھی کنیکشن والی گلیاں ہیں وہ ساری پانی سے بھری ہوئی ہیں اور بچوں کا اسکول آنا جانا تو بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے علاوہ جو نمازی حضرات ہیں مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ پانی جو ہے گلیوں کے دروازوں تک آیا ہوا ہے، تو سمیل کے ساتھ بھی برا حال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کے اوپر الی اور وہ جو دوسری چیزیں آتی ہیں سارا کچھ آیا ہوا ہے، تو یہ بیماری کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے لیے واسا کو کمپلینز بھی کی ہیں کافی ساری۔ بالکل، واسا کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے اور اس کو آ کے دیکھے اور ان کے جو مسائل وہ حل کرے۔ یہاں کے علاقہ مکین جو ہے وہ اس مشکلات کا سامنا۔ ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، فیصل آباد سے ملزم گرفتار، 700 امریکی ڈالر اور 3 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں حوالہ ہنڈی اور کرنسی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، فیصل آباد سے ملزم گرفتار ہو گیا۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی حوالہ ہنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی حالیہ کمپوزٹ سرکل فیصل آباد ایف آئی اے زون 1 میں
کا کاروبار کرنے والا ملزم کینال روڈ سے گرفتار کر دیا. عباس علی نامی ملزم نے کینال روڈ پر LG کے شعبے کے نام سے ایک کمپنی بنا رکھی تھی, کاروبار کرتا تھا, غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ میں ملزم تھا. FIA کو اطلاع ملنے پر جب ان کے ملزم کے دفتر پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے نہ صرف غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی بلکہ موبائل فون, لیپ ٹاپ اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہونے کے شواہد بھی موصول ہوئے. ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ FIA میں بند کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر کے ملزم کے مزید فیصلے کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. جی طیب اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں بوندا باندی, ٹھنڈی ہوا کے جیرے, گرمی کا زور ٹوٹ گیا, موسم خوشگوار ہو گیا. فیصل آباد میں بوندا باندی, موسم کا احوال جان لیتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. دن کے آغاز میں یہ لگ رہا تھا کہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج میاں بھی بھرپور طریقے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیکن موسم جو ہے اس وقت بالکل تبدیل ہو چکا ہے. ہلکی پھوار اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. درجہ حرارت کے اندر بھی واضح کمی محسوس کی گئی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت 29 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر بھی بوندا باندی کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. تو فیصل آبادی جو ہے اس موسم کو اور ان موسمی تبدیلیوں کو جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. مریم اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کا. لالیہ میں بھی گرمی کی چھٹی, بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا, شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا. لالیہ میں بھی گرمی کا زور ٹوٹ گیا, بارش سے موسم خوشگوار, شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. چنیوٹ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں, درود و پاک کے فلیکسز, پرچم آویزاں, سجاوٹی سامان کی خریداری بھی جاری. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے. جی وقار بتائیے. جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے چنیوٹ میں بھی جو سجاوٹ کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. شہر کے سینٹر میں جو بجلی کے پولز ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے پولز ہیں, وہاں پر پرچم لگائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فلیکسز لگائی جا رہی ہیں, درود و سلام کے جو فلیکسز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. مختلف مقامات پر اسٹالز لگ چکے ہیں جہاں سے لوگ نالین مبارک والے پرچم خرید رہے ہیں, بیج خرید رہے ہیں, فینسی لائٹس خرید رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. حضرت, کس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے؟ جی انشاءاللہ الکریم ہم اللہ عز و جل کے پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد مبارک انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے منائیں گے. انشاءاللہ الکریم جھنڈیاں لگائیں گے, لائٹیں لگائیں گے, پرچم لگائیں گے. انشاءاللہ الکریم نالین مبارک اپنے سینے پر بھی سجائیں گے اور بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے, تحفہ پیش کریں گے. مزید انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے منائیں گے انشاءاللہ. بالکل جی, ہر شہری کا یہی عزم ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. مساجد کو سجانے کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے. تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ بازاروں میں بھی ہم بازاروں کو وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کی ہدایت پر رضاکاروں کی تربیت شروع. 50 سے زائد رضاکاروں کو اسلحہ چلانا سکھایا جائے گا, 1 ماہ تک ٹریننگ دی جائے گی. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. جی بالکل, پنجاب حکومت کی جانب سے رضاکاروں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نے ہدایات جاری کی کہ رضاکاروں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی. پولیس لائنز میں ان رضاکاروں کی ٹریننگ کی گئی. اسی حوالے سے جو ان کے انسٹرکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کتنے رضاکار ہیں جن کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عارف ہے. سول ڈیفنس آفس کے رضاکار ٹوٹل ہمارے پاس 50 ہیں اور پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہمیں لیٹر ایشو ہوا ہے اس کے کنسرننگ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ان کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹریننگ کا شیڈول وہ بھی ہم نے ڈی سی کمشنر کو بھجوا دیا گیا ہے اور شیڈول کے مطابق ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ ملک میں ٹوبہ ٹیک مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں پروجیکٹ ڈسپلے. BS پینٹنگ کے طلباء نے اپنے سالانہ پروجیکٹس کی نمائش کی.
इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें बिलखसूस BS पेंटिंग के बच्चे जो हैं उन्होंने अपना काम डिस्प्ले किया है। मुख्तलिफ आइडियाज़ पर काम किया गया है, मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, मुख्तलिफ नौइयत की जो टेक्निक है उनको इस्तेमाल किया गया है। अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर किया गया है रंगों की शक्ल में, और किस तरह से दुनिया को देखते हैं आर्टिस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहती हैं, आपका टॉपिक क्या था और आपकी तरफ से जो प्रेजेंट किया गया है? काफ़ी ज़्यादा हमें तस्वीर छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। क्या थॉट थी, क्या आइडिया था, क्या टॉपिक था? ये एक वुमेन फीलिंग्स हैं, जो इंसान हर्ट हो जाता है वो एक्सप्लेन करती है अपनी फीलिंग्स डिफरेंट चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स में, इर्द गिर्द के माहौल से, हर चीज़ में वो खुद से रिलेट करने लग जाती है। इसी तरह मैंने सारी चीज़ें पेंट की हैं, कैटल पेंट की है, इस तरह बॉटल पेंट की है, नाजुक चीज़ें पेंट की है। ये हमारी सोसाइटी में शुरू से होता है कि वुमेन जब हर्ट हो जाती है फिर वो खुद से रिलेट करने लग जाती है चीज़ें। इसी तरह मैं एक पेंटर हूँ, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं इस तरीके से बयान करूँ। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर अपनी फीलिंग्स को जो आर्टिस्ट हैं वो रंगों की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। उनके टीचर मौजूद हैं, इंचार्ज हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के, वजाहत अलीम से बात करते हैं। सर बताइएगा कि बच्चों का यहाँ पर काम है और आर्टिस्ट जो होते हैं वो यकीन तौर पर अपनी फीलिंग्स को रंगों के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आज क्या क्या टॉपिक्स पर बच्चों ने काम किया यहाँ पर डिस्प्ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हर साल इसको डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैं बड़ा खुश हूँ एज एन टीचर भी, एज एन BS पेंटिंग के तलबा ने अपने सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।